السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال تعالی فی مقام آخر انما يتقبل الله من المتقين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔
بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان کی 26ویں رات ہے۔ پہلے 2 عشرے تو گزر گئے، تیسرا عشرہ شروع ہوا، وہ بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا۔ اب ہمارے پاس گنتی کی 4-5 راتیں ہیں، 4 یا 5۔ ہمارے یہاں 26ویں رات ہے، مکہ مدینہ میں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سعودی عرب میں 27ویں رات ہے، آج وہاں 27ویں رات ہے، ہمارے یہاں 26ویں رات ہے۔ 27ویں رات طاق رات ہوتی ہے، لیکن 26ویں رات بھی اللہ ہی کی ہے۔ بڑا مبارک عشرہ ہے رمضان کی، تو ہر گھڑی قیمتی، ہر رات قیمتی، اور یہ تو پھر آخری عشرہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آئندہ کل کی رات ہوگی وہ طاق رات ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کی رات کو ہم ہلکے میں لے اور غفلت میں گزار دیں۔ تو کہا نہ، مومن کی تو کوئی گھڑی غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے، چونکہ کب موت آ جائے، کب ہم اللہ کو پیارے ہو جائے، اس کا پتہ نہیں۔ کل جب بات چل رہی تھی محدثین حضرات کی، تو اسی میں سے ایک محدثین میں سے ایک محدث شخص حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، آج تک تو ہم دامت برکاتہم کہتے تھے، لیکن آج صبح جو ہے حضرت دنیا سے تشریف فرما ہو گیا، حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ہماری انا للہ پڑھی جائے، اللہ کرے کہ اللہ اس سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ میری اور آپ کی بھی پڑھی جائے گی۔ جس طرح آج لوگوں کی خبریں ہم سن رہے، ایک دن آئے گا میری اور آپ کی خبر واٹس ایپ پہ چلے گی، واٹس ایپ پہ فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ کر لے اس سے پہلے، جبکہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا۔ جب تیرا یہ اعلان ہو کہ اب تو دنیا میں نہ رہا، اس سے پہلے تو کچھ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کا ہو جا، اللہ کا دیوانہ ہو جا، اپنی جوانی، اپنی زندگی اللہ پر فدا کر۔ ہائے دنیا کر کے زندگی نہ گزار، ہائے آخرت کر کے زندگی گزار، کہ میں زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر لوں، زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھ لوں، قرآن شریف کی تلاوت کر لوں، درود شریف پڑھ لوں، استغفار کر لوں، اللہ کے راستے میں وقت لگا دوں، اللہ والوں کی صحبت میں حاضری دیتا رہوں، علماء کرام کے پاس بیٹھوں، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور اللہ کا ولی بنانے کی کوشش کروں، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کروں، اپنے گھر میں اللہ والوں کے بیانات بجاؤں، تاکہ ہمارے گھر والوں کی سوچ بدلے، آخرت کی طرف آئے سب، اور ہمارے بچوں کے دلوں سے ہیرو کی اور کرکٹروں کی اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے، غیروں کی طریقوں کی نفرت ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے، ہمارے بچے آگے بڑھیں، اسلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہمارے گھر میں ایک دینداری والا ماحول قائم ہو، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اے سی گھر میں چالو ہوتا ہے تو سب کے جسموں کو ٹھنڈک لگتی ہے، اور جب دینداری آ جائے گی گھر میں اور سب اللہ کے ذکر میں رہنے لگیں گے تو سب کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، سب کے دلوں کو ٹھنڈک لگے گی۔ ٹھنڈک مین سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، زندگی کا لطف نصیب ہوگا۔ اور اگر غیروں کی نقل اتاری تو آخرت میں تو معاملہ مشکل ہی ہے، قبر میں تو معاملہ بڑا خطرناک ہے، لیکن دنیا میں بھی بے چین ہو جائے گا، دنیا میں بھی پریشان ہو جائے گا۔ 2 کام بنانے جائے گا، 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جائے گا، 8 کام بگڑ جائیں گے، پریشانی کا سامنا کرتا رہے گا، پریشانی، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، اور اس کو لگے گا کہ یہ ٹینشن 1 سال میں ختم ہو جائیں گے، حالانکہ پچھلے 5 سال کے پیچھے ذرا جا
اور سوچ کہ اس وقت بھی یہی لگتا تھا 1 سال میں ختم ہو جائیں گے، لیکن 5 سال ہو گئے ختم نہیں ہوئے، ٹینشن اور بڑھ گئے. تو اللہ کا نہیں ہوگا تو اللہ تیرا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا ہو جائے گا، چاہے عرب کا رہنے والا ہو کہ عجم کا رہنے والا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اے سے زیڈ تک کوئی بھی ہو، چاہے حافظ عالم قاری مفتی ہو یا نہ ہو، اس کا اللہ کے راستے میں وقت لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، اگر وہ اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ اس کا ہو جائے گا. صحیح معنوں میں وہ اللہ کا ہو جائے گا. ایک قاعدہ یاد رکھ لینا، جب من کان للہ ہوگا کان اللہ لا، آٹومیٹک ہو جائے گا. فرمایا من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی. اچھا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا آج تقریباً صبح اشراق کے وقت انتقال ہوا. اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمایا. اللہ تعالی حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالی حضرت کی مکمل مغفرت فرمائے. اللہ حضرت کی برکت سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے. حضرت کی محنات کو، حضرت کی خدمات کو، اور انہوں نے جو محنتیں کی، جو دین کے خاطر قربانیاں دی، اتنے ملکوں کے دین کے خاطر سفر کیے، اتنے سال مختلف مدارس میں پڑھایا، سورت میں اشرفیہ میں کتنے سال پڑھایا، پھر دیوبند میں کتنے سال پڑھایا، کتنے سال پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے تو لگتا ہے کہ تقریباً حضرت کی زندگی کے 65 سال کے قریب پڑھنے پڑھانے میں گزر گئے. او ہو کیا لوگ. اور یہ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد تھے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ. ابھی تک تو دامت برکاتہم کہتے تھے، لیکن اب چونکہ انتقال ہو چکا، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اب تو ہمیں رحمت اللہ علیہ کہنا پڑے گا. اللہ کرے ہماری نسلوں میں ان کے جیسے اولیاء پیدا ہو، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ جیسے. اور ہم اللہ سے ایک دعا اور کریں کہ اے اللہ، آپ نے جو ظاہری اور باطنی نعمتیں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہو، اللہ خیر و عافیت سے وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اور ان کو جس طرح آپ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اے اللہ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام لے لے. اچھا، بات چل رہی تھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی. گزشتہ کل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بہت تیزی سے خبر پھیلی، حالانکہ یہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، فیس بک کا، ٹویٹر کا، یوٹیوب کا وقت نہیں تھا. اس کے باوجود اللہ کے عاشق تھے، اللہ کی طرف سے بڑی تیزی سے خبر پھیلی. ایک بڑا مجمع حضرت کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 15,000 محدثین حضرات آئے آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. 15,000. میں نے اپنی آنکھ سے 100 محدثین کو ایک ساتھ نہیں دیکھا. 100 محدثین کو آپ اندازہ لگائے. 15,000. 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 15,000. ہمارے یہاں جنازے میں 1500 کا مجمع نہیں ہوتا. کتنی اونچی شخصیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی اللہ والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہوگی کہ 15,000 محدثین کا مجمع. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محدث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں محدثین قیامت تک اللہ پیدا فرمائے. حدیث شریف پڑھانے والے، حدیث شریف کا فہم رکھنے والے محدثین حضرات.
50,000 قراء ہیں، قاری لوگ تجوید کے ساتھ، مخارج اور صفات کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے والے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہم قاری ہو یا نہ ہو، ہمیں قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر نہ آتا ہو تو سیکھنا ہے، سیکھیں گے، اللہ ضرور سکھا دیں گے انشاءاللہ. جس کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو ڈرائیونگ سیکھ جاتا ہے. موبائل چلانا نہ آتا ہو، موبائل سیکھتا ہے تو موبائل سیکھ جاتا ہے. عورتوں کو ایک چیز بنانا نہ آتی ہو، اس کی ریسیپی معلوم ہو جائے تو عورتیں وہ کھانا بنا لیتی ہیں. تو یہ اللہ کا قرآن ہے، جو سیکھنا چاہے اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. اگر ہم سیکھنا چاہیں گے اور کسی اچھے قاری صاحب کے پاس ہم سیکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں اللہ قرآ پیدا فرمائے، اچھا قرآن پڑھنے والے. 80,000 ناظرہ قرآن شریف پڑھنے والے ہیں. اچھا، ناظرہ قرآن شریف پڑھنے والے کا کیوں ذکر فرمایا؟ وہ اس لیے کہ پہلے زمانے میں مکاتب کا اتنا سب نظام اور ماحول نہیں تھا جتنا آج ہے. یہ ابھی جو 30-40 سال کے اندر جو مکاتب کی جو جال پھیلائی ہے، اللہ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا اور انہوں نے مکاتب کی جال پھیلائی. جگہ جگہ مکتب مکتب مکتب. مکاتب کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے. اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا چاہیے. اپنے بچے کون سے استاذ کے پاس پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. وہ استاذ سے ہم ملاقات کرتے رہیں. والد صاحب کو چاہیے کہ وہ استاذ سے ملاقات کرتے رہیں، اپنے بچے کے بارے میں بتاتے رہیں کہ آپ دعا کرنا، ماشاءاللہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، آپ کا احسان ہے کہ میرا بچہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، آپ دعا کرنا میرے بچے کے لیے. اور وہ استاذ کے لیے دعا بھی کریں اور کہیں بھی کہ الحمدللہ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا رہتا ہوں. دعا کرتے ہو تو کہیں اور اپنی بات بتائیں. اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا دائی بنانا چاہتے ہیں تو پھر استاذ کے سامنے بات رکھیں کہ میری جو نیت ہے نا اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسا بنے، پیر ذوالفقار صاحب جیسا بنے، حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب جیسا بنے. ایک دن تو وہ بھی تو بچے ہی تھے، وہ بعد میں آگے چل کے اللہ نے ان کو بہت نوازا. تو آج میرا بھی بچہ چھوٹا ہے اور میری ایسی چاہت ہے اور میں باپ ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اور باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے. بس آپ سے گزارش ہے، آپ تھوڑی محنت کرنا. استاذ کی نظر جو ہے نا اس بچے پر تیز ہو جائے گی اور ایک دم استاذ چوکنا ہو جائے گا اور اس کو جلدی جلدی آگے بڑھائے گا، اس کے پیچھے محنت کرے گا، اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کرے گا. استاذ سمجھے گا کہ میرے پاس جتنے بچے پڑھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ان میں یہ بچہ میرے لیے بہت بڑے پیمانے پر ایصال ثواب کرنے کا ذریعہ بنے. یہ بچہ میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے یہ بچہ حافظ، عالم، قاری، مفتی بنے گا. اللہ کا ولی اگر بن گیا اور پوری دنیا میں اس نے دین کی محنتیں کی اور اس کے پاس بچے حافظ، عالم، قاری، مفتی ہوئے اور اس کے بیانات سے لوگوں کی زندگی ایک اللہ نے ذریعے کے طور پہ چینج کیا، تو میرا قبر میں کام ہو جائے گا. اس لیے استاذ کی توجہ اس پر بڑھ جائے گی، اس بچے پر. پہلے تو والدین نیت کرے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ جتنی ڈگریاں ہیں نا دنیا کی، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، پتہ نہیں وہ کون کون سی بی کام، LLB، جو بھی ڈگریاں ہیں، MBBS وغیرہ، یہ سب آنکھ بند ہوتے ہی ختم. دنیا کے حد تک آنکھ بند ہوئی سب ڈگریاں ختم. اور حافظ کی ڈگری، عالم کی ڈگری، قاری کی ڈگری، مفتی کی ڈگری، یہ موت کے بعد بھی اس کو کام آئے گی. اگر وہ ریاکاری نہ کرتا ہو، دکھلاوا نہ کرتا ہو، اخلاص ہو اس کے پاس، تو یہ ساری ڈگریاں اس کو کام آئے گی. اور اگر ریاکاری کرتا ہو تو پھر اس کا معاملہ تو بڑا ہی مشکل ہے. پھر کوئی بھی ہو ریاکاری کرنے والا، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بیوی کسی اور کو دیکھے ہمیں برداشت، تو کہ نہیں. اللہ کے ہوتے ہوئے پھر اللہ کا بندہ کوئی بھی ہو، چاہے دنیا اس کو ولی سمجھتی ہو، وہ کہیں اور نظر اٹھا کر دیکھے اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں. کسی اور کے لیے عمل کرے اللہ کو یہ برداشت نہیں. اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہم ہر نیک کام اخلاص کے ساتھ کریں اور ہر برے کام سے بچ جائیں. اتنا بڑا مجمع، علماء بہت زیادہ، مفتیان کرام بہت زیادہ، اور عوام کا تو یوں سمجھے جیسے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ جنازہ تیار ہوتا ہے اور کوئی بہت بڑی ولی تشریف لاتے ہیں تو ہمارے یہاں ان سے کہہ دیتے ہیں حضرت آپ جنازے کی نماز پڑھا لیجئے. اور بات یہ ہے یہاں تو 15,000 محدثین، تو کس کو کہیں کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں؟ اللہ والوں کا ایک بہت بڑا مجمع حضرت کے جنازے میں اکٹھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میں اپنی زبان میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعہ، کہ میں حضرت کی طرف سے وصی ہوں، حضرت نے مجھے یہ وصیت نامہ دیا ہے، یہ لکھ کر دیا ہے پرچی میں کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جاتی ہوں. پورا مجمع ایک دم خاموش ہو گیا. سب محدثین حضرات، قراء، علماء، مفتیان کرام، عوام سب چونک گئے کہ حضرت کی 4 باتیں، 4 شرطیں. پہلی شرط فرمایا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں جس کی زندگی بھر کبھی بھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو. جب سے اس نے ہوش سنبھالا تب سے اس کی کبھی بھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو. پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا. دوسری شرط، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی زندگی بھر کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو. اب تو ایک بہت بڑا طبقہ نیچے دیکھنے لگا. تیسری شرط، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے زندگی بھر کبھی بھی بد نظری نہ کی ہو. اب تو تقریباً سارے ہی نیچے دیکھنے لگ گئے. چوتھی شرط، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ کبھی بھی نہ چھوٹی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. سناٹا چھا گیا، کوئی آنے کو تیار نہیں، سب خاموش. کافی دیر کے بعد آپ اندازہ لگائیں، کافی دیر کے بعد ایک شخص مجمع کو فلانتے ہوئے آگے آیا. حضرت کے چہرے پر کفن کی چادر تھی. کفن کی چادر کو ہٹایا اور کہا، حضرت آپ تو چلے گئے لیکن آپ مجھے رسوا کر گئے. یہ 4 باتیں الحمدللہ میرے اندر پائی جاتی ہے، لیکن یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا. میں اس کو مخلوق کے سامنے فاش نہیں کرنا چاہتا تھا. ہو کیا اخلاص. کہہ رہے حضرت یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا راز تھا. پورا مجمع کی نظریں ٹکائی نظر سے سب دیکھنے لگے اور لوگوں کے تعجب کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ کوئی محدث نہیں تھے جو آگے بڑھے، وہ یہ کوئی قاری نہیں تھے، یہ تو اللہ اکبر کبیرہ. پورا مجمع دیکھنے لگا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی، کبھی تہجد نہ چھوٹی، کبھی عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ نہ چھوٹی، کبھی اس نے زندگی بھر بد نظری نہیں کی. اتنا بڑا آدمی، اور وہ یوں کہہ رہا ہے حضرت کو، حضرت آپ نے مجھے رسوا کر دیا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، میں اس کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، حضرت آپ نے مجھے رسوا کر دیا. پھر مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا،
کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری زندگی پر کبھی بھی تکبیر اولا نہ چھوٹی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری زندگی بھر کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی بھی عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ناگا نہ ہوئی نہ چھوٹی، اور چوتھی بات میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی بھر میں نے کبھی بھی بد نظری نہیں کی۔ خلاصہ پورے مجمع کی تو چیخیں نکل گئی اور لوگ حیرت میں رہ گئے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی ایک عامی شخص نہیں ہے، یہ تو دہلی کا تخت نشین، وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش۔ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ او میرے عزیزو، جب وقت کا بادشاہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے تو ہم جیسے کمزور لوگ کیوں نہیں گزار سکتے؟ ہم جیسے لوگ کیوں نہیں گزار سکتے ایسی زندگی؟ ہم تو آخرکار رعایا میں سے ہیں۔ جب وقت کا بادشاہ، اس کی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو، اس کی تہجد نہ چھوٹی ہو، اس کی عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ نہ چھوٹی ہو، وہ اس کی تو کبھی بد نظری نہ کی ہو، تو کیا ہم ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ دیکھ یہ وقت کا بادشاہ ایسی زندگی گزار کے آیا، تو بتا تو کیسی زندگی گزار کے آیا، کیا جواب دیں گے خدا کے دربار میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہماری رکعتیں جاتی ہیں، جماعت چلی جاتی ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے میرے عزیزو، عورتیں تو طے کریں کہ اول وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، مرد حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، طے کرو کہ تہجد کی نماز انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کو منا لو، اللہ میں تہجد کی نماز اب نہیں چھوڑنا چاہتا، پوری زندگی اہتمام کرو۔ وقت کا بادشاہ کر سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ طے کر لو زندگی پر کبھی بھی بد نظری نہیں کریں گے۔ آج تک جو گناہ ہوئے معافی مانگو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرو۔ چوتھی بات، طے کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ سنتیں غیر مؤکدہ بھی پڑھیں گے، عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں جو غیر مؤکدہ ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ ہمارا حال یہ کہ اس کا نمبر ہی نہیں آتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، مرد حضرات کی ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اذان کے ساتھ مسجد میں نہیں جاتے، ہم جماعت کا وقت دیکھ کے جاتے ہیں، ٹال کر جاتے ہیں۔ ابھی 2 منٹ باقی ہے، 3 منٹ باقی ہے، جلدی جلدی وضو کریں گے، دوڑتے دوڑتے جو ہے رکوع میں ہم شامل ہوں گے۔ حالانکہ دوڑتے دوڑتے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہ وقت کے بادشاہ سے زیادہ تو ہم مشغول نہیں ہیں۔ کتنا بڑا طبقہ عصر سے پہلے کی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ذرا سی غفلت کی وجہ سے ظہر کے بعد پڑتا ہے۔ بھائی آپ کے پاس وقت تھا، آپ جا سکتے تھے۔ اذان اس لیے دی تھی کہ ہم اذان سن کے مسجد چلے جائیں۔ حی علی الفلاح، اللہ کے منادی نے پکارا تھا، آؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کا منادی روزانہ پکارتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر ہم اس کی آواز سن کے مسجد کو نہیں جاتے اور گھراک میں متوجہ رہتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم زبان حال سے یوں کہنا چاہتے ہیں کہ کامیابی گھراک میں، کامیابی مہمانوں میں، کامیابی دنیا کے کاموں میں۔ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن یہ ہمارا دل کہہ رہا ہوتا، اور جو اذان کی آواز سن کے مسجد میں چلے جاتے ہیں وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کامیابی تو نماز پڑھنے میں، مسجد جانے میں ہے، اللہ کو منانے میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اللہ سے صلح کرنے میں ہے، اور دل کی تار اللہ سے جوڑنے میں ہے۔ آج تو اذان کی آواز سن کے ہم مسجد نہیں جا سک رہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن جب کھل جائے لاک ڈاؤن تو نیت کریں انشاءاللہ اذان کے ساتھ مسجد جائیں گے۔ اچھا وقت مسجد میں گزرے گا، اچھا وقت گزرے گا، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق ہو جائے گی۔ ورنہ رمضان گیا، قرآن شریف ایک طرف، کیا بات ہے کہ رمضان چلا گیا نا،
تو قرآن تو وہی ہے نا، قرآن تو پڑھے، ایک ایک حرف پہ اتنا بڑا ثواب. کیا رمضان چلا گیا تو ہم نے کھانا پینا بند کر دیا، کپڑے پہننا بند کر دیا، سونا بند کر دیا، بائک چلانا بند کر دیا، بزنس پہ جانا بند کر دیا، موبائل چلانا بند کر دیا، واٹس ایپ چلانا بند کر دیا؟ تو پھر قرآن پڑھنا کیوں بند کر دیا؟ نمازیں پڑھنا کیوں بند کر دیا؟ رمضان میں ہم دیکھتے تھے مسجدوں میں کہ پوری پوری مسجدیں بھر جاتی تھی، اور رمضان ختم ہو تو 2 صف ہو جاتی تھی. سب کہاں چلے جاتے یہ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو طے کریں انشاءاللہ مسجدیں کھلے گی تو مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اور مائیں بہنیں طے کریں کہ ٹال ٹال کے نہیں، انشاءاللہ اول وقت میں نماز پڑھیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ حضرت کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں. ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک دن آئے گا یہ آنکھیں بند ہو جائے گی. آج آنکھیں کھلی ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. زبان سے دنیا دنیا بولتے رہے تو دنیا کی محبت آ گئی، اللہ اللہ بولیں گے اللہ کی محبت آ جائے گی. اس لیے ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے. میں پڑھوں گا اللہ، آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہ منہ بھر کے، اللہ اللہ ایسے نہیں، اللہ. انسپیکٹر کا نام تو منہ بھر کے لیتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب بڑے ڈاکٹر ہو تو بڑے ڈاکٹر صاحب ہے، وہ بہت بڑے اللہ والے ہو تو آپ کو پتہ نہیں بہت بڑے حضرت ہے، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا، علامہ صاحب، قاری صاحب. یہ تو بہت بڑے بیپاری، یہ بہت مالدار ہے. یہ سب کے نام منہ بھر کے لیتے ہیں. بایزید بستامی، جنید بغدادی، حسن بصری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ان کا جو رب ہے اس کا نام ایک دم لیزی لے لیتے، اللہ. کیا اللہ؟ اللہ. وہ بھر کے بولو، پورا بدن، پورا جسم کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جائے اور پورا بدن اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جائے. اللہ. مائیں بہنیں آہستہ ذکر کریں، مرد حضرات آواز سے کریں. پڑھیں اللہ 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 اللہ. ابھی ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کو بند کیجئے، مراقبہ کرنا ہے، آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی اور گناہوں کا جو اندھیرا ہے وہ دور ہو رہا ہے، اور ہمارا دل خوشی سے جھوم کر یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو دل سے یاد کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے، اور ہونی چاہیے، آئی لو یو اللہ، آئی مس یو اللہ، تو دل سے اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے محبت کی ہوگی، اللہ سے دل لگا ہوگا تو کام آئے گا۔ جس نے دل بنایا ہے دل کو اس پر فدا کرو، زندگی میں بہاریں آ جائے گی، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اگر اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے اپنے مالک کے سامنے آنسو بہاؤ، اپنے مرنے کو یاد کرو کہ ایک دن ہمارا انتقال ہوگا، ہمارا جنازہ اٹھے گا، ہمیں دفن کیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے قبر میں، ہو سکتا ہے ایک لمبا زمانہ قبر میں گزارنا پڑے۔ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، بیٹھے گا چین سے اگر تو کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، اشک یوں ہی بہائے جا، دل کی لگی بجھائے جا، آہیں بھی کھینچ کھینچ کر آتش غم بڑھائے جا، ضرب کسی کے نام کی، ضرب اللہ کے نام کی، دل پہ یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا، کھولے وہ یا نہ کھولے در، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، تو بس اپنا کام کر، تو بس اپنا کام کر، تو بس اپنا کام کر، یعنی اللہ 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 کرتا جا۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام،
پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو. اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، آگے پیچھے درود شریف. اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ بڑے پیمانے پر ایصال ثواب کریں گے. اعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ہم اس کو بڑے پیمانے پر ایصال ثواب کرتے ہیں. ہم سب نے جو پڑھا آپ مجھے اجازت دے دیجئے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے کرتے ہیں. جن کی طرف سے اجازت ہے ہم ان سب کی طرف سے مل کے جو ہے یہ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اس کو بڑے پیمانے پر ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں دیکھیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس میں ہم سے جو پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے. دوسری بات اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وارگاہ میں قبول فرمائے. تیسری چیز ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے سورہ اخلاص پڑھی اللہ جی اس کا ثواب جتنے ایمان والے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں جتنے ہیں جتنے قیامت تک آئیں گے اللہ سب ایمان والوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. خاص طور پر حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجئے. درود شریف پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے دعا مانگ لیجئے. الحمد للہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے. اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر اللہ ہمیں گناہوں سے نکال لیجئے. اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ہم مبتلا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اس مبارک مہینے میں معاف کر دیجئے، اس مبارک عشرے میں معاف کر دیجئے. اے اللہ معاف کر دیجئے، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما. آج تک جو گناہ ہو گئے آپ سے معافی چاہتے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے. اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا، نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک لیجئے. اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے تو بچا لینا آسان ہے. اللہ جی آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ ہمیں صدیقین میں شامل فرمائیے، اپنے عاشقین میں شامل فرمائیے. اے اللہ ہمارے انگ سے ہڈی ہڈی اور بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرمائیے. اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرمائیے. عقل سلیم عطا فرما، قلب سلیم، قلب کو قلب سلیم بنا، قلب کا تصفیہ فرما، نفس کا تزکیہ فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما. آپ کے راہ میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما. ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہو، جس مصیبت میں گرفتار ہو، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما اور ہر ایک کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہے ان کے یہاں گھر عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہو اللہ ان کو فرما بردار بنا، جن کے بچے شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں اللہ بہترین جوڑ ان کے لیے اللہ مقدر فرما. اللہ ان کو بہترین جوڑ ملا دے. اے اللہ جو اللہ ہمیں حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری عطا فرما. اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں ان کے جیسے آپ کے اولیاء
پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائیے، اللہ قبول فرمائیے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ نے ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے آپ نے ان کو پناہ عطا فرمائی تھی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بھی تو یار اللہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، مستورات کو اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تہجد کبھی ناگاہ نہ ہوئے سے فیصلہ فرما۔ اے اللہ بد نظری سے بچا، بد نظری سے بچا، نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نفلیں وغیرہ سنت غیر موقدہ بھی اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ اے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اللہ پورا فرما۔ جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے مرحومین حضرات، اللہ سب کی مغفرت فرما، اور جب ہمارا انتقال ہو جائے اللہ اس سے پہلے ہمیں سچی توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگ جب ہمیں کلمے کی تلقین کرے اس سے پہلے ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے اس سے پہلے من کی آنکھیں کھول لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، پوری امت کو دیکھ لے۔ امت آج پریشان حال ہے، امت کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ اے اللہ امت کو اللہ کامیاب فرقے میں شامل فرما، پوری امت کو حضور کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، سب کو راہ خدا میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، سب کو اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ امت کو عظمت رفتہ عطا فرما، عزت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ ایک رحمت کی نظر پوری دنیا پر ڈال دے، آپ کی ایک نظر رحمت پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہے، اور سارے یہ وہ پورا طبقہ جن کے پاس ایمان نہیں، اللہ سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے، اللہ ہمیں نواز دیجیے۔ اللہ بچے پریشان ہوتے ہیں ماں کی طرف دوڑتے ہیں، بندے پریشان ہوتے ہیں رب کی طرف آتے ہیں، اللہ ہم آپ کی طرف آئے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنی محبت دے دے اللہ یہ راتوں کی قدردانی کی توفیق دے دے، رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ جتنے حضرات جہاں جہاں سے یہ مجلس سن رہے ہیں اے اللہ آپ تو ان کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما، اور ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، ان کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ سحری کے وقت 3:25 کو دعا شروع ہوگی، مستورات کی مجلس دوپہر 1:30 بجے سے شروع ہوگی، افطاری سے پہلے دعا 6:30 بجے شروع ہوگی، اور جو ہے رات کی مجلس انشاءاللہ آئندہ کل تو 27 میں رات ہے، انشاءاللہ 11 بجے انشاءاللہ رات کی مجلس شروع ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ رمضان کے ختم ہونے میں بہت ہی کم وقت باقی ہے، ہر منٹ کی ہر سیکنڈ کی قدر کر لو اور اللہ اس کو منا لو پوری زندگی کے بارے میں کہ اللہ ہم پوری زندگی میں ذرہ برابر آپ کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ ہم نیکیاں کرتے رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کر کے آپ کے دربار میں آئیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری زندگی کے آخری حصے کو اللہ زندگی کا بہترین حصہ بنائے، اور جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالی ہمیں بہترین خاتمہ عطا فرمائے، اور مدینہ منورہ کی موت اور جنت البقیع کا مدفن نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔